بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے منہ سے بدبو کا آنا، سانس کے ساتھ بدبو کا آنا، بات کرتے ہوئے منہ سے بدبو کا آنا۔ اس کو بیڈ برتھ بھی کہتے ہیں۔ منہ سے بدبو کا آنا جو عموماً جو سانس کے ساتھ بو آتی ہے، یہ اکثر لوگوں کی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی اکثر شکایت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے منہ سے بدبو آئے گی، بات کرتے ہوئے بدبو آئے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، لیکن دوسرا شخص جو ان کے پاس کھڑا ہے یا ان سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، وہ اس چیز کی شکایت کرتا ہے۔ تو اس سے ایک تو سانس کے ساتھ جب اس کی یہ پرابلم ہوتی ہے، مسلسل بدبو آتی ہے، انسان کی جو شخصیت ہے اس کا تعصب بہت خراب ہوتا ہے، اور یہ آدمی جو ہے نا پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس محفل میں یا کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے اس کا کانفیڈنس لیول بحال نہیں ہوتا، یعنی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بخود اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس موضوع پہ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ یہ منہ سے بدبو کا آنا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے، علامات کیا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں میں کچھ باتیں اس طرح سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو منہ کی بدبو آتی ہے یہ عموماً منہ سے یا معدے سے آتی ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو ایک تو یہ پہلے بات کریں گے کہ منہ سے بدبو آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ منہ سے بدبو آنے کی وجوہات یہ ہوتی ہے عموماً منہ کی صفائی کا نہ ہونا۔ پراپر طور پہ بہت سارے لوگ برش روزانہ نہیں کرتے، منہ کی اچھی طرح صفائی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بہت سارے لوگ ایسی خوراک کا استعمال مسلسل کرتے ہیں، بازاری خوراک ہو گئی، فاسٹ فوڈ ہو گئے، یا بیکنگ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یا گوشت کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ گوشت کے ریزے، ان کے ریشے جو ہوتے ہیں وہ ان کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں یا مسوڑوں میں پھنستے ہیں، اور اگر وہ ایک آدھ دن تک اس کی منہ کی صفائی نہ کرے، برش نہ کرے، تو وہ تمام پھر وہ سڑنے لگتے ہیں۔ اس کی سڑان کی وجہ سے وہ جو بدبو آتی ہے وہ سانس کے ساتھ ساتھ باہر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ پراپر طور پہ برش نہیں کرتے، منہ کی صفائی کا پورا خیال نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جس سے مسلسل منہ کے اندر کھٹی چیزیں، پیاز کا استعمال، لہسن کا استعمال کئی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا ایسے تیز مسالے کی چیزیں جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے اور منہ کے اندر مسلسل بدبو جو ہے وہ رہتی ہے، اور وہ پھر سانس کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف آتی ہے، جس سے طبیعت بھی کافی خود بخود بھی اس مریض کی اپنی بوجھل ہوتی ہے، اور باقی جس سے بات کر رہے ہوتا ہے وہ بھی آدمی پریشان ہوتا ہے، اور اس کی سے بھی اس کی پوری طرح سے گفتگو کا انداز جو ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا۔ حفاظتی تدابیر ہماری کیا ہونی چاہیے؟ حفاظتی تدابیر اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد برش کریں، دانتوں کی صفائی کا پوری طرح سے خیال کریں، کم سے کم 2 مرتبہ دن میں برش کریں۔ ایک تو رات کو کھانے کے بعد، سونے سے پہلے اچھی طرح برش کر کے منہ کو صاف کر کے سوئیں، اور دوسرا صبح آپ کلی کریں، وضو کریں، منہ ہاتھ دھوئیں، صاف ستھرے ہوں، ناشتہ کریں، کلی کر کے ناشتہ کریں، برش بے شک نہ کریں۔ برش آپ ناشتے کے بعد کریں، کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد عموماً 3 سے 4 گھنٹے تک آدمی کچھ نہیں کھاتا۔ جب اس وقت آپ کے دانت صاف ہوئے ہوں گے تو آپ کے منہ سے نہ بدبو آئے گی اور نہ کوئی ایسی وہ ہوگی، اور منہ کا ساری کے سارے جتنے بھی جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہے، وہ سب صاف ہو چکے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سخت برش استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس سے صفائی پراپر نہیں ہوتی۔ سافٹ برش لیں، اس سے کریں، اور مسواک کا استعمال کریں دن میں، سنت بھی ہے، اور منہ کی ہر قسم کی بیماری بھی اس سے شفا ملتی ہے۔ تو وضو کریں دن میں 3-4 مرتبہ، کلیاں کریں مسلسل، اور وہ مسواک کا استعمال کریں دن میں 2-3 دفعہ، یا اگر 5 وقت نماز کے ساتھ آپ مسواک کر لیں تو بہت اچھا ہے، اس سے دانتوں کی صفائی بھی ہوگی اور دانت مضبوط بھی ہوں گے۔ یہ احتیاط ہو گئی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جب صفائی نہیں نہ کرتے
تو دانتوں کے اندر جون سا ان کی لیئر جو کائی جمتی ہے، جو اس کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا منہ میں بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور وہ مسلسل رہنے کی وجہ سے ان میں بدبو پھر منہ سے نکلتی ہے، بدبو آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کبھی آپ دیکھیں نا گرمی کے اندر کوئی چیز آپ اگر کمبل یا کوئی ایسی چیز یعنی گرم کوئی کپڑا اوڑھتے ہیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا، جب یہ اپنے دانتوں کے اندر آپ کے اس طرح پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اوپر کائی اور یہ لیئر وغیرہ جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جمتی ہے وہ اس کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اس سے وہ جو لیئر جمتی ہے وہ جراثیم پھر اندر سے وہ اپنی جو ہے رطوبات خارج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ جب آپ مسلسل اس کو اچھا برش کریں گے، صاف کریں گے، تو پھر اس سے یہ کیفیت آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اچھی صحت کے ساتھ اپنے جو ہے نا اچھے مضبوط دانت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ماؤتھ واش کا استعمال کرتے ہیں۔ ماؤتھ واش ایک وقت ہوتا ہے استعمال کرنے کا، مثلا چوتھے پانچویں روز ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، جس وقت جیسے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کر لیں تو یا اپنے معالج سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ خام ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں، اس سے جو قدرتی طور پہ منہ کے اندر بیکٹیریا ہوتا ہے، جو جراثیم قدرت کی طرف سے منہ میں رہنے چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، دانتوں میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے کیمیکل کے اجزاء کی وجہ سے، تو اس سے بھی پھر وہ کمزوری کی وجہ سے پھر وہاں پہ جو ہے وہ خوراک کے ذرات وغیرہ جو لگتے ہیں وہاں مسلسل سڑتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر یہ کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا صفائی کا خیال کریں پوری طرح سے۔ کوئی ریشہ وغیرہ پھنستا ہے، آپ خلال کی مدد کے ساتھ اس کو صاف کریں، اس کو دانتوں کو اپنے کو صاف رکھیں۔ بعض لوگوں میں بعض دفعہ معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ڈکار آتی ہے، گیسز ہوتی ہے، اندر سے جو بدبو معدے کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی سمیل آپ کے منہ سے ہی نکلتی ہے۔ وہ سانس کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف جب خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی بدبو آتی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا کوئی ایسے مسالے یا پان وغیرہ کا استعمال ایسا کرتے ہیں، یا مسلسل گوشت وغیرہ کا استعمال، تیز مسالوں کا استعمال، اس سے جو کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی مسلسل منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو اس صورت میں تیزابیت دیکھیں، جو تیزابیت ہوتی ہے نا، کبھی آپ نے دیکھی ہو کہ تیزابیت کہیں باہر موٹر سائیکل وغیرہ یا گاڑی وغیرہ ہے، کہیں آپ دیکھیں کہیں تیزاب یا گھر میں صفائی کے لیے گر جائے تو اس کی بدبو پھیلتی ہے۔ ایسے ہی تیزابیت جب معدے میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کی جو بدبو ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ سانس کے ساتھ ساتھ نکلتی ہے۔ تو خوراک ایسی استعمال کریں جو وقت پہ اور جلدی ہضم بھی ہو اور آپ کی صحت کا باعث بنے، نہ کہ بیماری کی طرف آپ کو لے کے جائے۔ اس سے تیزابیت ہوگی، وہ پھر تیزابیت بڑھنے سے آپ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوگی اور منہ سے بدبو جو ہے مسلسل بڑھے گی۔ یہ تو علامات تھی جو معدے کی طرف سے ہو رہی تھی۔ اچھا، بہت سارے لوگ بہت ساری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، مثلا شوگر کے مریض ہیں یا جو بلڈ پریشر کے مریض ہے یا اور کسی اور ایسی بیماری ہے، اس کی مسلسل دوائی استعمال کرنی پڑتی۔ بعض دفعہ اس دوائی کے جو ریئیکشن ہو رہا ہوتا ہے یا مسلسل اس کی گرمی کی وجہ سے یا اس کے استعمال سے تو پیٹ کے اندر حدت بڑھتی ہے، گیسز ہوتی ہے، تو ان وجہ سے بھی وہ بدبو کے جو ہے وہ سبب بن رہی ہوتی ہے، منہ سے جو بدبو آ رہی ہوتی ہے یہ اس کا سبب بنتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ معدے کے اندر جو تبخیر یعنی گیس کا ہو جانا، اس کی بھی کئی علامتیں ہوتی ہیں۔ اس میں قبض کا مسلسل رہنا، آنتوں کے اندر انفیکشن کا ہو جانا، کھانے کا پوری طرح ہضم نہ ہونا اور فضلے کا خارج نہ ہونا، تو یہ بھی سارے سبب جب جسم معدے کے اندر آنتوں کے اندر جب سوزش ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے جو گیسز بنتی ہے، جو تیزابیت بار بار اٹھتی ہے، وہ بھی منہ سے بدبو کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح گلے کے اندر بعض دفعہ انفیکشن ہو جاتی ہے، ٹونسلز ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی مسلسل وہاں انفیکشن کی وجہ سے بھی منہ سے بعض دفعہ بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی بیکنگ کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور گلے میں جو سائڈوں پہ یا ٹونسلز کے پاس کہیں پہ وہ رک جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، تو وہ وہاں سے بدبو کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے تھوڑا سا علاج کی طرف۔ اس میں کچھ چیزیں تو میں آپ کو گھر سے بتاتا ہوں جو آپ گھر سے شیئر کر سکتے ہیں، اس سے وہ اب کافی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یوں کر لیں کہ جو منہ کے اندر کوئی ایسے اجزاء ہوتے ہیں تو آپ
1 کپ پانی لیں، اس کے اندر ایک آدھا لیمو نچوڑ لیں اور اس کی کلیاں کریں، غرارے کریں اس سے بھی کافی بہتری ہوگی، منہ صاف ہوگا اور یہ بیکٹیریا جو اس طرح کے منہ میں جمع ہوں گے وہ ہوں گے۔ برش کریں، صفائی کریں، صفائی کا اہتمام کریں منہ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے ابھی لیمو کا بتایا، تو گرم پانی لے لیں، اس کے اندر آپ 1 سبز الائچی ڈال لیں اور لونگ 2-3 ڈال لیں، ذرا سی سونف ڈال لیں، اس کو ابال لیں اور جب ذرا ٹھنڈا سا ہو جائے تو اس سے بھی آپ 2-4 دفعہ کلی کریں دن میں 2-3 ٹائم، اس سے بھی فرق پڑے گا۔ اسی طرح اگر دانتوں کے اندر اس طرح لیئر وغیرہ جمتی ہے یا زیادہ وہ ہوتی ہے تو آپ اجمل کا منجن ہے، اجمل منجن کے نام سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے جو بیرونی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے منہ میں پک گئے، چھالے پڑ گئے یا خراش ہو گئی، منہ میں مسلسل دانے نکل رہے ہیں، اس کا بھی سبب ہوتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے وہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ منہ کے اندر چھالے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں وہ آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یا پھر ابھی بتا دیتا ہوں چند چیزیں جو معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے، یا منہ کے اندر کوئی جب ہم دانتوں کے اندر کوئی نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ان کی الائنمنٹ پراپر نہیں ہوتی، اس کے لگنے سے بھی چھالے بن جاتے ہیں۔ یا تیز مسالے جو لوگ فاسٹ فوڈ کا بہت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی گرمی حدت کی وجہ سے بنتے ہیں، تو اس کی بھی وجہ بن جاتی ہے بعض دفعہ منہ سے بدبو آنا۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ نارمل اپنے معالج کے ساتھ رابطہ کریں گے، اس کے ساتھ مشاورت کریں گے یا اچھے ڈینٹسٹ کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے، وہ آپ کے دانتوں کا پوری طرح سے معائنہ کرے گا۔ اگر اسکیلنگ ہونے والی ہے، پوری طرح کوئی صفائی دوسرے حالات کی وجہ سے ہونے والی ہے تو وہ اس سے آپ کو مشورہ دے کے اس کو آپ فوری طور پہ کرائیں تاکہ مزید کسی اور بیماری کی طرف آپ جو ہے نہ چلیں، وہ مزید کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معدے کی وجہ سے آ رہی ہے اس میں آپ معدے کی حدت کو کم کریں معالج کے مشورے سے، یا اگر گرمی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو جوارش طباشیر کا استعمال کر سکتے ہیں، اور گیسز ہو رہی ہے تو گیس منٹ کا استعمال کر لیں۔ بعض دفعہ کوئی کھانے وغیرہ کوئی زیادہ آپ مثلا شادی وغیرہ کا مسلسل کھانا استعمال کیا ہے یا تیز مسالے کے مسلسل کھانا استعمال کیا، اس سے عدت بڑھ جاتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر آپ ایسی چیزیں ساتھ ساتھ لیں جو آپ کو معدے کو بھی کنٹرول کرے، معدہ بھی آپ کا کھانا پراپر ہضم کرے اور آپ کی غذا جو آپ نے کھائی ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ بنائے، نہ کہ تیزابیت پیدا ہو کے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی باعث زحمت بنے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اسی طرح سے آپ اچھے شربت وغیرہ کا، اب جیسے گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، گرمی میں آپ شربت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھنڈا پانی لے لیں، اس کے اندر لیموں کا آپ نچوڑ لیں اور اس سے آپ کلیاں کریں، کیونکہ منہ کے اندر آپ دیکھیں جب منہ بند ہوتا ہے منہ کے اندر کا ٹمپریچر گرم ہوتا ہے، اندر جو ہے نا گرمی محسوس ہوتی ہے، آپ کلی کریں گے ٹھنڈے پانی سے کریں گے تو اس سے بھی جو ہے نا سکون ملے گا۔ یا پھر آپ یوں کریں کہ شہد لے لیں اور الائچی، چھوٹی الائچی کے دانے باریک پیس لیں، تو صبح صبح جب آپ اپنے کام وغیرہ پہ جانے لگے، برش وغیرہ کریں، سارا اچھے طرح تیار ہو، تو 1 چمچ شہد میں تو 1 الائچی کے جو دانوں کے پاؤڈر آپ نے بنا رکھا ہے وہ 1 چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کے اور منہ میں اس کو چوس لیں، تو اس سے سارا دن منہ کے اندر خوشبو بھی آئے گی، اور اگر ایسی کیفیت ہو رہی ہوگی تو پھر آپ اس کو جو ہے نا اس سے بھی بچ جائیں گے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ منہ کی بدبو جو آ رہی ہے یہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، تو اس کو خود سے آپ نے اگر ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ کہ آپ دونوں ہاتھوں کو منہ کے اوپر لائیں اور پھر وہاں سے آپ ہوا جو ہے نا منہ کی بالکل خارج کریں، جو ہاتھ سے ٹکرا کے جب ناک کی طرف اس کا وہ سمیل آپ کو خود بخود بتائے گی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور اگر نہیں آئے گی تو آپ ماشاءاللہ صحت مند ہے، اور اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو اس کا فوری طور پہ آپ جو ہے نا علاج کریں، جو اسباب میں نے بتایا اگر اس میں سے کوئی ہے تو آپ اس کو کور کریں تاکہ وہ آپ اچھی جو ہے نا زندگی کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اپنے معالج سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی۔ ایک اور بھی ہے، یہ ٹوتھ برش کے ساتھ جو آپ کے گھر میں پیسٹ ہے نا، اس پیسٹ کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر جو ہے وہ ذرا سا چھڑک لیں اور اس سے بھی دانت صاف کریں، اس سے دانت بھی مضبوط ہوں گے اور اچھے واضح صاف بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک وہ ہے، ان چیزوں کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
کسی قسم کا کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو آپ واٹس ایپ کے نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، تو وہاں سے مشورہ آپ کو مل جائے گا۔ دوائی اگر کوئی منگوانی ہو تو آپ واٹس ایپ پہ جو آپ کو سروس دی جا رہی ہے وہاں سے آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اس کو۔ مزید معلومات کے لیے ہم انشاءاللہ رابطے میں ہیں، آپ فون کیجئے، اپنے علاج کی صورت میں ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم۔